ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بڑے اور چھوٹے جانور کے گوشت پر امتناع کی لہر دیگر کئی ریاستوں تک پہنچ گئی ہے اور راجستھان، جموں کشمیر اور گجرات میں بھی اسی طرح کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ ممبئی میں ہائی کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے کہ میٹ کی فروخت پر امتناع ناقابل عمل ہے۔ حکومت راجستھان نے 17، 18 اور 27 سپٹمبر کو تہواروں بشمول جین طبقے کے تہوار کے پیش نظر چھوٹے جانوروں کے گوشت اور مچھلی کی فروخت پر امتناع کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تمام بلدی اداروں کے ذریعے جاری کردہ سرکولر میں ریاستی حکومت نے میٹ شاپس مالکین کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذکورہ 3 تاریخ کو اپنی دکانات بند رکھیں۔ ان احکامات کا اطلاق مصالح پر بھی ہوگا۔ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے بڑے جانوروں کے گوشت کی فروخت پر امتناع کے احکامات جاری کیے، جس پر مقامی افراد اور تنظیموں جیسے جماعت اسلامی و علیحدگی پسند حریت کانفرنس میں شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ اس حکم کو چیلنج کرے گا۔ اسی طرح احمد آباد میں پولیس کمشنر شیو آنند جھا نے شہر میں آج سے شروع ہو رہے جین طبقے کے تہوار کے دوران 1 ہفتے کے لیے مویشیوں کے جیسے گائے اور بکریوں کے کاٹنے پر امتناع کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے عوامی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مویشیوں بشمول گائے، بھینس، بیل، نرگائے اور بکریوں کو کھلے علاقوں میں کاٹنے سے پرامن ماحول متاثر ہوگا اور جین طبقے کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے۔ یہ تہوار 10 سے 17 سپٹمبر تک منایا جا رہا ہے۔ تاہم اس اعلامیہ میں مصالح میں جانوروں کے کاٹنے پر امتناع نہیں ہے۔ اس دوران ممبئی میں سیاسی جماعتوں بشمول بی جے پی کی حلیف شیو سینا اور اپوزیشن MNS نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کیے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ 4 دن کے لیے جانوروں کے ذوبیہ اور گوشت کی فروخت پر امتناع ممبئی جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں ناقابل عمل ہے۔ جسٹس انوپ موہتا کی زیر قیادت ڈویژن بینچ نے ممبئی مٹن ڈیلر ایسوسی ایشن کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دوران یہ بات کہی، جس میں برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 4 دن 10، 13، 17 اور 18 سپٹمبر کو میٹ کی فروخت پر امتناع کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ MNS سربراہ راج ٹھاکرے نے کہا کہ گجراتی وزیر اعظم کی وجہ سے جین طبقے کو خود کو حوصلہ مند محسوس کر رہے ہیں۔ ٹھاکرے نے میٹ شاپ مالکین سے کہا کہ وہ اپنی دکانیں کھلی رکھیں اور انہوں نے پارٹی کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ راج ٹھاکرے نے کہا کہ اب جین یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھانا چاہیے اور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیوں ایک مخصوص فرقہ اس طرح کے قواعد دوسروں پر مسلط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کا تعلق گجرات سے ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر گارڈز نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے نیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، جس میں جموں کشمیر میں انٹرنیشنل سرحد پر بعض علاقوں میں مشترکہ گشت بھی شامل ہے۔ ڈائریکٹر جنرل BSF اور پاکستانی رینجرز کی آج پہلے دن ملاقات کشیدگی کے پس منظر میں ہوئی۔ دونوں فریقین نے مستقبل میں مثبت طریقہ کار سے اتفاق کیا، تاہم جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واقعات شروع کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دیا ہے۔ سرحدی نگرانی کرنے والے ڈائریکٹر جنرل کی یہ ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستانی ہم منصب نواز شریف کے مابین جولائی میں اوفا ملاقات کے دوران طے پائے معاہدے کے تحت ہوئی ہے۔ تقریباً 21 ماہ کے وقفے کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جس میں دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ماضی کے بارے میں بات کرنے سے کچھ بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس انہیں مستقبل پر توجہ دینی چاہیے اور سرحد پر کشیدگی پیدا نہ ہونے کے لیے میکانزم تیار کرنا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ میں 12% مسلم تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے رودنامہ سیاست کی ریاست گیر مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ملی مذہبی سیاسی تنظیموں کے علاوہ نوجوان نسل اور سیکولر اقدار کے قائدین بھی سیاست کی تحریک سے جٹ رہے ہیں۔ روزگار اور تعلیم میں مسلمانوں کو 12% تحفظات کے چیف منسٹر کے وعدے پر عمل آوری کے لیے ریاست بھر میں نمائندگیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل ضلع میدک اور رنگا ریڈی کے بعد آج عادل آباد اور نظام آباد اضلاع میں نمائندگیاں پیش کی گئی۔ رودنامہ سیاست میں شائع کردہ پروفارما کے تحت بھینسا اور بودھن میں یادداشتیں پیش کی گئی۔ ریاست میں جہاں ایک طرف مسلمان حسب وعدہ تعلیم اور روزگار میں 12% تحفظات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف تحفظات کو یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی زور دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کو بروقت یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کرنے کی درخواست کی اور انہیں ایک یادداشت حوالے کی۔ اس موقع پر جناب شکیل عامر نے مسلم تحفظات کے لیے جاری تحریک کا خیر مقدم کیا اور بلا لحاظ پارٹی مسلمانوں کے اتحاد پر مسرت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمان متحد ہو کر اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے تحریک کے میدان میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ رکن اسمبلی بودھن نے رودنامہ سیاست کی تحریک کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر بودھن ٹاؤن کے TRS صدر عابد احمد صوفی، MPTC چیئرمین شرت ریڈی اور موظف MEO
الحاج محمد اعظم، میر نذیر علی، محمد احتشام الدین، شیخ محمود حسین و دیگر شامل تھے۔ بھینسہ ٹاؤن میں 12% مسلم تحفظات کے لیے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ بھینسہ کے ایک وفد نے تحصیلدار بھینسہ رام موہن کو ایک یادداشت پیش کی۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ سابقہ حکومتوں کی طرح ٹال مٹول اور ایسے تحفظات کو فراہم نہ کیا جائے جو قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ دونوں شہروں میں گزشتہ 2 دن سے جاری دوپہر کے وقت شدید بارش سڑکوں کو جھیلوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ آج ہوئی بارش کے دوران شہر کی بیشتر سڑکیں جھیلوں میں تبدیل ہو گئی اور کئی علاقوں میں ڈرینیج ابل پڑے۔ مختلف مقامات پر عوام کو مین ہول کے ڈھکن ہٹاتے ہوئے پانی کے بہاؤ کو آسان بنانے کی کوشش کرتے دیکھا گیا، لیکن سیوریج سسٹم میں موجود خامیوں اور عدم صفائی کے سبب ڈرینیج کا پانی بہنے کے بجائے واپس ابل رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے کئی علاقے معظم جاہی مارکیٹ، خیرتآباد، سماجی گڑا، پنجا گٹا، لکڑی کا پل، نامپلی، گاندھی بھون، آغا پورہ، کالا پتھر، تاڑبند، نواب صاحب کنٹا، تیگل کنٹا، جہاننما، فلکنما، چنن گٹا، ملک پیٹ، رسول پورہ، شنکر نگر، کاچی گڑا، امبر پیٹ کے علاوہ دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی۔ چنن گٹے میں موجود بیشتر علاقوں میں پانی کی نکاسی کے نامناسب انتظامات کے سبب عوام کو پریشان حال پانی خالی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسی طرح کی صورتحال شہر کے نشیبی علاقوں کی بھی رہی، جہاں تیز رفتار بارش کے سبب پانی گھروں میں داخل ہو جانے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے باوجود مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات کو بہتر نہ بنائے جانے کے سبب عوام کو نہ صرف دشواریاں برداشت کرنی پڑ رہی ہے بلکہ بلدیہ کی اس لاپرواہی سے شہر کی سڑکیں بھی خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ پرانے شہر کے علاقوں میں بارش کے آغاز کے ساتھ ہی برقی سربراہی منقطع ہو گئی اور زائد از 2 گھنٹے تک برقی سربراہی بحال نہیں کی جا سکی۔ شہر کے کئی علاقوں میں مسلسل بارش کے بعد سڑکوں پر جمع پانی کے سبب کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ خیرتآباد، لکڑی کا پل، آئیبٹس، نامپلی، ماساب ٹینک، مہدی پٹنم کے علاوہ دیگر اہم سڑکوں پر ٹریفک جام میں لوگ پھنسے رہے۔ سائبرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند نے آج مسلمانوں اور ہندو طبقے کے بزرگوں کے ساتھ ایک رابطہ کاری اجلاس منعقد کیا اور عید الاضحیٰ اور گنیش فیسٹیول کے پرامن انعقاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بقرعید 24 اور 25 سپٹمبر کو ہوگی، جبکہ 27 سپٹمبر کو گنیش وسرجن جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اتفاق سے 33 سال بعد دونوں تہوار تقریباً مل کر آ رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل پولیس نے اضلاع کے تمام سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ گائے اور بچڑوں کی فروخت کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں بین ریاستی اور بین ضلع سرحدی چیک پوسٹ قائم کیے جائے۔ تلنگانہ میں اقلیتی بہبود اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کے لیے ڈائریکٹر اقلیتی بہبود جلال الدین اکبر نے آج ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کا اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے شہر اور اضلاع میں اقلیتی بہبود کی اسکیمات پر عمل آوری کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مکمل شفافیت کے ساتھ اسکیمات پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جس مقصد سے بجٹ جاری کر رہی ہے اس کا صحیح استعمال اور حقیقی مستحقین تک فوائد پہنچانا عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ جلال الدین اکبر نے اسکیمات کے سلسلے میں ملنے والی بعض شکایتوں کا حوالہ دیا اور عہدیداروں کو پابند کیا کہ وہ کسی بھی بے قاعدگیوں کا موقع فراہم نہ کریں، بصورت دیگر حکومت سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز کو بتایا کہ حکومت نے فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ کے لیے 90 کروڑ روپے جاری کیے ہیں اور یہ رقم جلد ہی کالجز کو جاری کر دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ہر کالج کے 50% بقایا جات جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2013-14 اور 2014-15 کے بقایا جات کی اجرائی کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ سال ابھی تک اس اسکیم کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کالجز کو فیس باز ادائیگی کے نام پر طلباء کے سرٹیفکیٹس کو اپنی تحویل میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔